اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فرقان یعنی حق و باطل، فرق کر دینے والی۔ فرقان اس میں قرآن پاک کو کہا گیا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس نے حق اور باطل کا فرق ہمیں واضح کر کے بتا دیا۔ توحید اور شرک کا اور عدل اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے وہ جو نازل کیا الفرقان، فرقان فرق کرنے والی کتاب کو علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون، تاکہ وہ ہو للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، نذیرا، ڈرانے والا۔ نازل کیا یعنی کہ بالتدریج نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کس کے اوپر نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہوا۔ غفلت اور گمراہی کے برے نتائج سے جو ہے ڈرانے والا، سارے جہان والوں کے لیے، یعنی کہ قرآن پاک کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک ملک کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے، جن اور انسانوں کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اب قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ماننا جو ہے باعث نجات ہے۔ کس سے نجات؟ اللہ کے عذاب سے نجات۔ الذی، وہ جس کے لیے ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، ولم یتخذ، اور نہیں بنایا اس نے، ولدن، کوئی بیٹا، ولم، اور نہیں ہے، یکن لہ، اس کا کوئی شریک فی الملک، سلطنت میں، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، کل شیء، ہر شے، فقدرہ، پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، تقدیرہ، ایک اندازہ، یعنی کہ ہر چیز کے لیے ٹھیک ٹھیک پیمانہ مقرر کیا۔ مطلب یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو وجود جو ہے، صرف وجود نہیں بخشا، بلکہ وہی ہے جس نے ایک چیز کے لیے صورت، اس کی جسامت، قوت، طاقت، اوصاف، کام اور کام کے طریقے، بقا کی مدت یعنی کہ جب تک رہنا ہے، عروج اور ارتقاء کی حد، اور اسباب اور وسائل اور مواقع پیدا کیے ہیں، جن کی بدولت ہر چیز یہاں یعنی کہ دنیا میں اپنے دائرے میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہے۔ ہر چیز کا خالق صرف وہی ہے، کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات کو ہر وہ چیز مہیا کی ہے جو اس کے مناسب حال ہے، یا ہر چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے ہی مقرر جو ہے وہ کرتی ہے۔ تقدیرہ کا یہ معنی ہے۔ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس کے علاوہ، آلہۃ، لا، اور معبود، لا، نہیں، یخلقون، وہ نہیں پیدا کرنے والا، شیئا، کچھ، وہم، بلکہ، یخلقون، وہ پیدا کیے گئے ہیں، ولا، اور نہ، یملکون، اختیار رکھتے، لانفسہم، اپنے لیے، ضرا ولا نفعا، کسی نقصان اور نہ کسی نفع کا، ولا، اور نہ، یملکون، اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں، موتاً، کسی کی موت کا، ولا، اور نہ، حیاتاً، کسی کی زندگی کا، ولا نشورا، اور نہ پھر اٹھنے کا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو، جو اللہ کے سوا معبود بنا کر جس کی عبادت کی جاتی ہے، نہ وہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور نہ وہ پھر دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، نفع بھی وہ دینے والا ہے، اگر اس کی طرف سے کوئی نقصان کا فیصلہ ہو چکا ہے ہمارے لیے تو وہ کوئی ٹالنے والا نہیں ہے جب تک اللہ نہ ٹالے، اور ہر ایک کی موت اور زندگی کا اور دوبارہ اٹھنے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرتی ہیں۔ وقال الذین، اور کہا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں یہ، الا، مگر، افک، افتراہ، مگر صرف بہتان اس نے گھڑ لیا، بہتان من گھڑت بات، اپنے پاس سے گھڑ کر کسی پر الزام لگا دینا، وَأَعَانَهُ، اور اس کی مدد کی، علیہ، اس پر، قوم آخرون، دوسرے لوگوں نے، وقت، تحقیق، جاءوا، وہ آ گئے، ظلم و زورا، ظلم اور جھوٹ لے کر، یعنی مشرکین کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب نعوذ باللہ خود گھڑ لی ہے، اور اس کتاب کو خود لکھنے میں یہود سے یا ان کے بعض جو ہیں وہ ماوالی ہیں، یسار، عداس، جبر وغیرہ سے مدد لی ہے، یا قرآن نے اس الزام کو یہاں پہ جھوٹ اور ظلم کہا ہے، یعنی کہ زیادتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود نہیں گھڑا۔ پہلے ہم نے پہلی آیت میں کیا پڑھا ہے
کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کردہ جو ہے یہ قرآن پاک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ نازل ہوا اور بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ پھر وہ کیا کہتے تھے، وقالوا، انہوں نے کہا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتتباہا، اس نے لکھ لیا انہیں، فہیا، پس وہ تم لا پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر، بکرتم و اصیلا، صبح اور شام۔ کہتے ہیں پرانے لوگوں کی یہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کر لیتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ صبح شام جو ہے وہ سنائی جاتی ہیں، یعنی کہ ان کے پاس جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، انہیں صبح شام جو آتے ہیں کہانیاں سناتے ہیں پہلے وقتوں کی، وہ انہیں لکھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ کل انزلہ، فرما دیں اس کو نازل کیا، الذی، وہ جو یعلم السر، جانتا ہے راز، فی السماواتی، جو آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، انہ، بے شک، کانا ہے وہ، غفور الرحیمہ، بخشنے والا، نہایت مہربان۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو قرآن میں کیا ہے، کیا اس کی کوئی بات غلط اور خلاف واقعہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے، اس میں جو بات ہے سچ اور صحیح ہے، بلکہ ہر بات بالکل صحیح اور سچی ہے۔ تو اس کو اتارنے والی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ذات ہے جو آسمانوں میں جتنے بھی راز ہیں نا وہ جانتا ہے، اور جو زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ادروائز جو انہوں نے قرآن سازی کا الزام بڑا سخت ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو الزام دھر رہے ہیں کہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ غفور اور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے ان پر جو ہے عذاب الہی کی گرفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا اپنے عذاب کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اپنے بندے کو بدلنے کی، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے، تاکہ انسان اپنے کیے پر پچھتا کر اپنے رب کے راستے پر آ جائے، اللہ زندگی تک مہلت ضرور دیتا ہے۔ وقال، اور انہوں نے کہا، ما لہذا رسولی، کیسا ہے یہ رسول، یأکل الطعام، وہ کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق، اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، لولا، کیوں نہ، انزل، اتارا، الیہ، اس کے ساتھ، ملکن، کوئی فرشتہ، فیکون، کہ ہوتا، معہ، اس کے ساتھ، نذیر، ڈرانے والا۔ اب کیا اور آبجیکشن کیا کر رہے ہیں، کیا اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بازاروں میں، اور ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلتے تو وہ ہمیں اس کے پاس ایک ہنٹر ہوتا، وہ مارتا جاتا، کیوں نہیں وہ ہمیں دھمکاتا، ہمیں ڈراتا، ان کے ساتھ کیوں نہیں فرشتہ جو ہے وہ اتارا گیا۔ اب یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا، اللہ کی بات کو نہیں ماننا ہوتا، رسول کے راستے پر نہیں چلنا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنی ہوتی نا، تو ان کے پاس نا بہت زیادہ آبجیکشن ہوتے ہیں، آبجیکشن، اعتراضات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہانے سازی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں مشرکین، او یلقا، یا اتارا جاتا، الیہ، اس کی طرف، کنزن، کوئی خزانہ، او تکون، یا ہوتا، لہ، اس کے لیے، جنت، یا کلو منہا، کوئی باغ، وہ کھاتا اس سے، وقال الظالمون، اور کہا ظالم، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا، مگر، رجلا مسحورا، ایک سحر زدہ آدمی کی۔ اب کیا کہتے ہیں ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، یعنی کہ ان کے معاش کا اچھا انتظام کیوں نہیں، یہ کیا ماجرا ہے کہ نہ ان کے پاس رہنے کے لیے عالیشان محل ہے، نہ ان کے پاس کھانے کو باغ ہے، پھلوں کا میسر ہے، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں جو ان کی پیروی کرے گا وہ ایک نعوذ باللہ سحر زدہ آدمی کی پیروی کرے گا۔ انظر، دیکھو، کیفا، کیسی، ضرب، انہوں نے بیان کی، لکل امثالہ، آپ کے لیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثالیں کیسی دے رہے ہیں، وَضَلُّوا، سو وہ بہک گئے ہیں، لہٰذا نہ، فلا، لہٰذا نہ، یستطیعون، نہ پا سکتے ہیں، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی اے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نسبت یہ کس قسم کی باتیں اور بہتان تراشی کرتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، مسحور، مجنون اور کذاب، یعنی کہ جھوٹا کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں آپ کو، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ ساری باطل باتیں ہیں، بے بنیاد ہیں، یہ ساری باتیں کر کے وہ خود ہی راہ راست سے، ہدایت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ انہیں راہ راست کس طرح نصیب ہو سکتی ہے، جو اپنے ماننے والے کو، جو اپنے پیارے کو جو ہے، جو اپنے رہنما کو، جو اپنے ہادی کو جو ہے اتنی باتیں کرے گا، وہ کیسے ہدایت کا راستہ پا سکتا ہے۔ تبارک اللہ ذی، بڑی برکت والا ہے اللہ ذی، وہ جو انشاء، اگر چاہے، جعل، بنا دے، لکا، تمہارے لیے، خیرم من، بہتر اس سے، ذالک، اس، جنات، باغات، تجری، بہتی ہیں، تحتی الانہار، انہار، جن کے نیچے نہریں،
وَيَجْعَلُ اور بنا دے لَكَ قُصُورًا تمہارے لیے محل، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ بابرکت ذات ہے، اگر چاہے تو ان کے ذہنوں میں جو آ رہا ہے نا کہ آپ کو یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن سے بھی زیادہ، ان کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو جو ہے وہ نواز سکتا ہے، ایک باغ کیا باغات سے اور ایک محل کا محلات سے آپ کو نواز سکتا ہے۔ لیکن ان کے یہ آپ سے یہ جو آپ کو باتیں کر رہے ہیں اور ایمان کے راستے پر آنے کی بہانہ تراشی کر رہے ہیں، ان میں صرف ان کی نفرت چھپی ہوئی ہے اور نہ کہ طلب ہدایت نہیں ہے۔ ان کے اعتراضات پر جو ہے ان کے دل میں طلب کی ہدایت کی طلب نہیں ہے، اور نہ ان کے دل میں کوئی نجات کا راستہ یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں، صرف اور صرف یا پہ اس لیے بہتان تراشی کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کی وجہ سے، یعنی کہ آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور نفرت جو ہے وہ رکھتے ہیں، اسی لیے جو ہے یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالساعہ قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا ہم نے تیار کیا لمن اس کے لیے کذبہ جس نے جھٹلایا بالساعۃ قیامت کو، سعیرا دوزخ، یعنی یہ جو مخصوص گھڑی آنے والی ہے قیامت کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے متعلق ہم پہلے سے خبر دے چکے ہیں، پھر بھی یہ قیامت کو جھٹلائیں گے۔ تو قیامت کو جھٹلانا رسالت رسول، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے۔ جب ہم ایک نبی کو مان کر کسی نبی کو نہیں مانتے تو تب بھی ہمارے ایمان میں خرابی ہے، اور اگر ہمیں تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے اور پھر ہمیں ساتھ ساتھ قیامت پر بھی ایمان لانا ہے، پھر ہمیں یہ بھی ایمان لانا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر ہمیں دوبارہ یہ زندہ ہو کر جو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، ہمیں قیامت آئے گی، ہمیں جزا سزا ملنی ہے، تب ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قیامت کو نہیں مانے گا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ نہیں مانتا، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہوگا۔ تو اللہم اجرنا من النار اذا جب رأتہم، وہ دیکھے گا انہیں، من مکان ایک جگہ سے، بعید دور، سمیعوں وہ سنیں گے، لہا اس سے، تغیظا و زفیرا اسے جوش مارتا اور چنگھارتا اور جوش مارتا سنیں گے، کس کو؟ جہنم کو، یعنی جہنم جو ہے کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کر ہی غصے سے فرشتے جو ہیں جہنم کو لگامے ڈال کر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے وہاں پہ، کہ اس کی جو ہے ایک ایک چنگاری جو ہے اونٹ اور محلات کی طرح ہوگی، اور یہ اللہ ہی ہے جو جہنم کو جو ہے، جو ہمارے اعضاء کو قوت گواہی عطا فرمائے گا نا قیامت میں، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جہنم جو ہے وہ دیکھنے کی بھی جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہوگی، اور بولنے کی کس طرح ہم ایک حدیث میں سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ جہنمی میں چلے جائیں گے، جہنمی تو پھر وہ کہے گی کہ اور ہیں مزید، اللہ تعالیٰ اور ہیں، اور بھیج مزید۔ تو جہنم بولے گی بھی اور دیکھ کر بھی جو ہے کافروں کو دور سے غصے سے کھول اٹھے گی، اور ان کو اپنے اندر لینے میں نا، یعنی کہ اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے وہ چلائے گی اور جھنجھلائے گی، جس طرح دوسرے ہمیں سورہ ملک میں ہمیں ملتا ہے کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے نا تو اس کا دھاڑنا سنیں گے، اور وہ جوش و غضب سے نا اچھلتی ہوگی، ایسے لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ تو اللہم اجرنا من النار وَإِذَا، اور جب القوا وہ ڈالے جائیں گے، منہا اسے، مکانن کسی جگہ، ضیقاً تنگ، مقرنین جکڑے ہوئے، دعوا وہ پکاریں گے، ہنالک ثبورا وہاں موت کو، ان کے ٹھونس کر لوگوں کو جو ہے جہنمیوں کو جہنم میں جو ہے وہ ڈالے جائے گا۔ تو وہاں پہ کیا کہیں گے؟ جب جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر آرزو کریں گے نا، کاش انہیں موت آ جائے، ان سے کہا جائے گا اب موت نہیں آئے گی، اب تم وہاں موتوں کو پکارو، کئی موتوں کو پکارو، لا تدعو، نہ تم پکارو، اليوم صبوراً موت، واحداً ایک، ودعو بلکہ پکارو، صبوراً موتیں، کثیرہ بہت سی، یعنی اب قسمت میں ہمیشہ کے لیے مختلف اقسام کی عذاب ہیں، یعنی موتیں ہی موتیں ہیں، تم کہاں تک موت کا مطالبہ کرو گے؟ تو اللہم اجرنا من النار۔
تو کبھی بھی انسان کو موت کی تمنا جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ ہمیں اس کو غنیمت جان کر ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اس زندگی میں جو ہے وہ کوششیں کرنی ہوں گی، اپنے عمل کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، معاملات کے ذریعے۔ کل فرما دے ذالک کیا خیرٌ بہتر ہے، ام جنت الخلدی ہمیشگی کے باغ، لتی وہ جو وعد وعدہ کیا گیا المتقون پرہیزگاروں سے، کانت وہ ہے لہم ان کے لیے جزاء و مصیرا بدلہ لوٹ کر جانے کی جگہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں سے کیا۔ پرہیزگار کون؟ جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر زندگی گزاریں گے، جن کو ہر وقت معاملہ کرتے ہوئے نا ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ کہیں ہمارے اس بات سے، ہمارے اس عمل سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یعنی جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں اللہ کا جو ہے اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے۔ وہ بچ بچ کر جو ہے اپنی زندگیاں گزاریں گے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر، جو ان کے اعمال کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ اب اس لیے کہ جہنمیوں کے اس ہمیں یہاں پہ کیوں زیادہ جہنم کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ جہنمیوں کا انجام یہی ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں نا، اب دیکھ لو جہنم میں جائیں گے ان کا انجام کیسا ہے۔ ان سے عبرت پکڑ کرنا اپنے آپ کو تقوی اور اطاعت کے راستہ پر جو ہے وہ لگا دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جو ہے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزار دیں، اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان پر جو ہے وہ کرے۔ لہم ان کے لیے فیہا اس میں ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، کانا ہے علی ربی کا تیرے رب کے ذمہ وعدًا مسئولا ایک وعدہ واجب الادا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جنت میں جائے گا نا وہ ہمیشہ وہیں رہے گا، جو اس کو چیز وہاں ملے گی وہ اس کی ہمیشہ کے لیے ہوگی، کوئی اس سے لے نہیں سکے گا، کوئی اسے ڈر نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے جانے والا ہوں، ساری چیزیں پتہ نہیں کیا ان کا بنے گا۔ جو جس کو ہوگا، جس کے پاس، وہ اسی کی ہمیشہ ملکیت رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ میرے ذمہ وعدہ ہے، یعنی کہ اللہ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جنت میں دے گا، جو جنت خالی دے گا نہیں، اس میں ہر خواہش انسان کی پوری ہوگی، اور جو چیز ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے اسی کے لیے جو ہے وہ ہوگی۔ اور جنت کی چیزوں کا اور نعمتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے جنت الفردوس کا جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ جس دن یحشرہم وہ انہیں جمع کرے گا، وما یعبدون جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، وَيَقُولُ تو وہ کہے گا انتم کیا تم تم نے گمراہ کیا عبادی میرے بندے کو، ہؤلاء یہ ہیں، ام ہم یا وہ ضلوا السبیل وہ بھٹک گئے راستے سے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہوگی نا، چاہے وہ پتھر ہوں، لکڑی ہو، دیگر دھاتوں کی بنی ہوئی مورتیاں ہوں، اللہ کے بندے ہوں، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہودی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، چاہے فرشتوں کی ہوں، جنات کے پجاری بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو عقل نہیں دی ہوگی نا، جیسے پتھر، لکڑی، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جس کو یہ غیر جاندار جو ہوں گے عقل دے کر نا، اللہ تعالیٰ ان سے شعور دے کر ان سے اللہ تعالیٰ نا بولنے کی انہیں قوت عطا فرمائے گا، اور پھر سب ان سے پوچھے گا جن کو اللہ کے سوا معبود بنا کر پوچھتے تھے، سب سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو، یا یہ اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کر کے گمراہ ہو گئے تھے؟ تو سارے کہیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ہماری کیا مجال، ہم تو یہ کہہ نہیں سکے، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے، ہم نے تو وہی کہا جو آپ نے ہمیں کہنے کو کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قالوا وہ کہیں گے سبحانک تو پاک ہے، ما کانا نہ تھا، ینبغی لائق لنا ہمارے لیے، ان نتخذ کہ ہم بنائیں، من دونی کا تیرے سوا، من اولیاء کوئی مددگار، ولیکن متعتہم اور لیکن تو نے آسودگی دی انہیں، وآباءہم تو نے آسودگی دی انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ نسو ذکرہ کہ وہ بھول گئے، وکان اور وہ تھے
قوم برا ہلاک ہونے والے۔ اب وہ عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات تو پاک ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی اتنا دے دیا کہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر ہو گئے، یعنی کہ یہ کم ظرف لوگ تھے، آپ نے رزق دیا، انہیں شکر کرنا چاہیے تھا اور شکر گزاری میں آپ کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی، لیکن ساری نعمتیں بلا بیٹھے جو آپ کے بھیجے ہوئے انبیاء نے ان کو جو ہے وہ دی تھی، اور ہو گئے وہ تھے ہلاک ہونے والے تھے۔ ہلاک کیسے ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی۔ فقط بس کذبوکم، انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، وہ جو تم کہتے تھے، فما تستطیعون، پس اب تم نہیں کر سکتے ہو، صرفا ولا نصرا، نہ پھیرنا نہ مدد کرنا، ومن یظلم، اور جو وہ ظلم کرے گا، منکم، تم میں سے، نذقہ، ہم چکھائیں گے، عذابا کبیرا، اس سے عذاب جو ہے اس سے عذاب بڑا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو مشرکین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جن کو اپنا معبود گمان کرتے تھے نا، انہوں نے تمہیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا ہے، اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے بری و ذمہ کا اعلان کر دیا ہے، گویا جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے تھے وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کے سوا ہم جن کو پکارتے ہیں نا، ان کو اس وجہ سے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں جو ہے ہمیں بچا لیں گے، اللہ سے ہمیں جو ہے وہ بخشوا لیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جن کو تم نے مددگار سمجھا تھا، سب سے پہلے اللہ کو مددگار سمجھنے میں وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو اپنے سے پھیر سکو یا اپنی مدد خود ہی کر سکو۔ وما ارسلنا، نہیں بھیجے، من قبلک، ہم نے تم سے پہلے، من المرسلین، رسول سے، الا مگر، انہم، وہ یقین، لیأکلون الطعام، البتہ کھاتے تھے کھانا، ویمشون، اور چلتے پھرتے تھے، فی الاسواق، بازاروں میں، وجعلنا، ہم نے بنایا، بعدکم، تم میں سے بعض کو، فتنۃ، دوسروں کے لیے آزمائش، اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، وکان، اور ہے، ربک، تمہارا رب، بصیرا، دیکھنے والا۔ یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش ہے۔ منکرین اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے، منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان آزمائش ہے۔ منکرین ظلم و ستم اور جاہلانہ عداوت، یعنی کہ جو ان کے نفرت تھی اندر، جو انہوں نے ظلم جو کیے نا مسلمانوں پر، ان سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اور اس کے صادق الایمان جو پیروکار ہے نا، وہ سونا ہے، کھرا سونا ہے، اور کھوٹ جس میں بھی ہوگی نا، وہ اس بھٹی سے بخیریت نہ گزر سکے گا۔ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا تو اس سے کیا ہوا تھا؟ منافق الگ ہو گئے تھے، مومن الگ ہو گئے تھے، سامنے نظر آ گئے تھے، اور اس طرح خالق اہل ایمان کا ایک چیدہ گروہ چھٹ کر نکل آیا، جس کے مقابلے میں خالق پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ ٹھہر سکی۔ کن کے سامنے نہیں ٹھہری تھی؟ صحابہ کرام کے سامنے۔ جب یہ بھٹی گرم نہ ہو، یعنی کہ جب آزمائشیں نہ آئیں، ظلم و ستم نہ ہو، تو ہر طرح کے کھوٹے اور کھڑے اور کھوٹے آدمی نا نبی کے جو ہے وہ گرد جمع ہو جائیں گے، اور دین کی ابتدائے خام جماعت سے جو ہے وہ ہونی تھی، یعنی کہ سب اس میں جو ہے وہ آ گئے۔ تو ظلم و ستم ہوا، آزمائشیں آئیں، تاکہ پتہ چل جائے کس کے اندر کتنا ایمان ہے اور کون کتنا سونا کی طرح کھرا ہے، اسی لیے جو ہے وہ بھٹی سے جو گزارا گیا۔ تو جب سونا بھی جو بناتے ہیں نا، یہ بھی بھٹی سے پگھل کر جو ہے پھر آتا ہے، جب اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے نا، جو اس میں جو دھات ہوتی ہے دوسری وہ نکل جاتی ہے، جو کھرا سونا ہوتا ہے نا وہ باہر نکال کر وہ پھر اس میں ڈھال کر جو ہے وہ سونے کا جو چاہے وہ ڈیزائن بنا دیتے ہیں۔ تو کھرا انسان جو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی چیک کرتا ہے کہ کون انسان کتنا ایمان والا ہے، کتنا اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے کن کو آزمائش بنا دیا؟ جو منکرین تھے۔ اب منکرین کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول جو ہے وہ آزمائش تھے، سخت آزمائش تھے۔ ایک آدمی کا انہی کی برادری کے درمیان سے اٹھ کر، یعنی کہ 40 سال آپ ان کی درمیان میں رہے، 40 سال پہلے آپ نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا ابھی۔
40 سال بعد انہوں نے کہا 40 سال تک ہمارے ساتھ رہے ہیں، 40 سال کے بعد ابھی کہنے لگ گئے کہ یہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ان کے پاس صرف اللہ کا کلام ہے اور ایک اپنی پاکیزہ سیرت کے سوا کوئی عجوبہ چیز تو ان کے ساتھ ہے نہیں، اور ان کے ابتدائی جو ماننے والے لوگ ہیں ان میں صرف غریب اور غلام ہے اور نو عمر جو ہے یعنی کہ نوجوان لوگوں کا ان کے ساتھ شامل ہے، ان کے ساتھ کوئی یہ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ آزمائش کی جو ہے وہ بات تھی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایک اللہ کی بات کہہ رہے ہیں اور ان کو بچانا چاہتے ہیں اللہ کے عذاب سے، لیکن وہ انہی باتوں میں پڑھ کر پیچھے رہ گئے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم صبر کرو گے، اس کا مطلب ہے یعنی اس مصلحت کو سمجھنے کے بعد کیا اب تم صبر آئے گا، صبر کرو گے کہ آزمائش کی حالت اس مقصد خیر کے لیے نہایت ضروری ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ کام کر رہے تھے؟ آپ تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ کیا اب وہ چوٹیں کھانے پر راضی ہو؟ یعنی کہ جو اللہ کے راہ پر نکلے گا، جو اللہ کا دین پھیلائے گا، آزمائشیں آئیں گی، چوٹیں کھانی پڑیں گی۔ کیا لوگوں نے آپ پر الزام تراشی کی؟ لوگوں نے آپ کو سحر کا لوگوں نے آپ کو کیا کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ صبر کریں گے۔ اب بتایا جا رہا ہے اور ہے تمہارا رب دیکھنے والا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ جس خلوص یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خلوص راست بازی کے ساتھ اس کٹھن خدمت کو آپ انجام دے رہے ہیں نا، وہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اور مقابلہ جن زیادتیوں اور بے ایمانیوں سے کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا پورا اطمینان رکھیں کہ نہ آپ کی خدمت کی قدر سے آپ محروم رہیں گے اور نہ وہ اپنی زیادتیوں کے وبال سے جو ہے وہ بچے رہ جائیں گے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے۔